من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے عدم برداشت۔ موجودہ معاشرے کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ برداشت کا مطلب ہوتا ہے تحمل، عفو، درگزر اور صبر، ٹھہراؤ، جبکہ عدم برداشت اس کا متضاد رویہ ہے۔ اس وقت دنیا مادی تعلیم و ترقی میں بہت آگے ہونے کے باوجود عدم برداشت کے ایسے دھارے کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں کوئی کسی کو برداشت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک ملک سے لے کر ایک عام فرد کے چھوٹے لیول تک ہم دیکھیں تو برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ایک نہ ایک کوئی چیز ہتھیار اٹھا کے، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو یا وہ پھر کوئی اور ہتھیار ہو، وہ اٹھا کر کھڑا ہوا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے کو اگر دیکھا جائے تو مثبت انداز میں پیش کرنا تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اختلاف ہی نہ کرے، بھیڑ بکریوں کی طرح سب ایک طرف چل دیں۔ اختلاف کرنا یہ صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آج کل یہی اختلاف رائے شدید سے شدید تر عدم برداشت کا جو ماحول ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ بہت افسوسناک اور تشویشناک بات ہے۔ ہم غور کریں تو اسلام نے اختلاف رائے اور پھر بدلہ لینے کی بھی حدود متعین کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ پس اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے مواخذہ فرماتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حدود اللہ پامال کی جا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو، تو وہاں پر شریعت کے کچھ احکام ہیں اور قانون کے دائرے کے اندر ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، وہاں پہ برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اپنی ذات کی بات آئے گی تو وہاں پر اسلام کا سبق یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ برداشت سے کام لیں۔ قرآن میں برداشت کرنے والوں کی کئی مقامات پر تعریف کی گئی ہے، اور یہاں تک سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو، اور کئی بار یہی بات دہرائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سرکار نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، مسلمانوں کو بار بار یہ نصیحت فرما کر اس بات کا احساس دلایا کہ بہادری صرف یہ نہیں ہوتی کسی کو لتاڑ دو، پچھاڑ دو اور پیچھے کر دو، بلکہ تم غصہ مت کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنے گا، گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا، ملک بھی امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برداشت، درگزر، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ معاشرہ بہت خوشحال، کامیاب اور امن کا گہوارہ بن جاتا ہے جہاں لوگ برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کے ماحول کے اندر اگر سیاست پر بات کریں تو سیاست معاشروں کی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب اس کے بڑوں کے لہجے پست ہو جائیں تو عدم برداشت اور نفرت عام ہو جاتی ہے، یوں سیاست کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سیاسی عدم رواداری، عدم برداشت، الزام اور رد الزام کی تشویشناک حد تک بڑھتی لہر ہمارے ملک کے اندر لاقانونیت، انانیت و آپسی نفرت اور عدم استحکام کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، پیار و محبت کو پروان چڑھائیں، حالات کی آندھی کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی ملک کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو آئین اور قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک باقاعدہ سسٹم ہے جس کے اندر ہم اس کے دائرے کے اندر چل کر موجودہ ماحول کو جو ہے ترتیب کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جس کا جی چاہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دے اور جو دل چاہے وہ کر دے۔ تو ایسا جب کریں گے تو عدم برداشت بڑھتی جائے گی، اور اس سے پھر کیا ہوگا
کہ عدم برداشت، ضد اور اناج جب انسان کے صبر و تحمل، محبت اور بھائی چارے پر حاوی ہو جائے تو پھر دردناک، دل خراش، قابل مذمت، افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف فریقین بلکہ دیگر عوام بھی متاثر اور سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج کے ماحول کے اندر برداشت کو، صبر کو، تحمل کو، عفو درگزر کو، بردباری کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تو تب ہی یہ معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کردہ ہر ایک بات پر پہلے مجھے اور پھر سننے والوں کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔